اگر ہم خدا کے صحبت میں ہو کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کے روشنی میں چلنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور باب 3 اور آیت 13 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 21 تک غور کرے تھے، یعنی کہ گئے وقت ہم باب 3 کو ختم کرے تھے۔ آج ہم کلام کا نیا حصہ اٹھائیں گے اور وہ ہے باب 4۔ ہم پڑھیں گے افسیوں کے نام کا خط باب 4 اور اس کی آیت 1۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو۔ تو یہاں پولس رسول کیا بول رہے ہیں؟ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو۔ پیارے بھائی بہن، جب پولس یہاں یہ بول رہے ہیں میں جو خداوند میں قیدی ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس کیوں قیدی بن گئے؟ پولس اس لیے قیدی بن گئے کیونکہ انہوں جو ہیں غیر قوموں کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے، اور دوسری بات کیونکہ ان کا مرتبہ مسیح میں ہے اس لیے انہوں قیدی بن گئے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ پولس جو ہیں آسمانی مقاموں میں مسیح کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی وقت پہ انہوں قید خانے میں بھی بیٹھ سکتے کیونکہ انہوں غیر قوموں کے بیچ میں مسیح کی خوشخبری سنائے بول کے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کی خوشخبری سنانا ایک اچھا کام ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ اگر آپ کسی کو خوشخبری سناتے ہیں اور وہ شخص ایمان لاتا ہے تو آپ کے خوشخبری سنانے کے ذریعے سے اس شخص کو نئی زندگی ملتی ہے، تو یہ ایک کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پولس قید خانے میں ہیں کیونکہ انہوں خوشخبری سنائے، کیونکہ انہوں کئی لوگوں کو مسیح کے پہچان میں لائے۔ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے انہوں ٹھکرائے گئے اور لوگ ان کو قید خانے میں ڈال دیے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ مصیبت میں آ جائیں گے، مگر ہم کو جو ہے مصیبتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہم کو کیا بتاتا ہے، مسیح کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، مسیح کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا، چاہے ہم کتنے بھی مصیبت میں کیوں نہ آ جاؤ۔ مسیح کا یہ خاص طور سے ہمارے لیے حکم ہے۔ پولس یہ نہ دیکھے کہ انہوں کیسے مصیبتوں سے گزریں، مگر پولس یہ ضرور دیکھے کہ کیا انہوں مسیح کی خوشخبری سنا رہے یا نہیں۔ انہوں جو ہیں قید خانے میں مسیح کے خاطر بند ہو جانا پسند کرے۔ تو پولس اس وقت روما میں تھے اور قید خانے میں تھے اور وہاں سے افسیوں کی کلیسیا کو لکھ رہے تھے۔ قید خانے میں بیٹھے ہیں مگر افسیوں کی کلیسیا کو اپنے خط کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آگے انہوں کیا بولتے ہیں؟ تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ پولس افسیوں کی کلیسیا کو کتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مرتبہ مسیح میں ہے اس حساب سے ہم کو چلنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس ترستے ہیں کہ ہم خوشخبری کے مطابق چلیں۔ لوگ آپ کو یہ بات بول رہے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے زندگی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان جو یسوع مسیح میں ہے اس کے ذریعے سے آپ خدا کے فرزند ہے یا نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے جو ان لوگ آپ کے بارے میں بول سکتے، بولے تو وہ طریقہ ہے آپ کے چال چلن کو دیکھ کے۔ بات یہ نہیں کہ آپ کیسے چلتے ہیں، بلکہ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہاں چلتے ہیں۔
यूहन्ना का पहला आम खत बाब 1 और आयत 7 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मेरे भाई, रोशनी में चलने का मतलब यह है कि खुदा के कलाम के रोशनी में चलना। आप कितना वक्त खुदा का कलाम पढ़ने में गुजारते हैं? सवाल ये पैदा होता है। आपके बच्चों को मालूम है कि आप कितना वक्त खुदा का कलाम पढ़ने में गुजारते हैं, क्योंकि रोज दिन और रात आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पड़ोसी भी जानते हैं और लोग जो कलीसिया में हैं जानते हैं। अगर हम खुदा के सोहबत में होके चलना चाहते हैं तो हम खुदा के कलाम के रोशनी में चलना चाहिए। तो प्यारे भाई बहन, लोग हमको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पौलुस तरसते हैं कि जो बुलावे से हम बुलाए गए हैं उसके मुताबिक चलना। अब हम आयत 2 और 3 पढ़ेंगे, यानी कमाल, फिरौतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए पौलुस जो बोलते थे वो करके भी दिखाते थे। उन्होंने बोलते एक नहीं थे और करते एक नहीं थे। उनका पैगाम उनके जिंदगी से मिलता था। जो उनकी सुनते थे ये बात जरूर जानते थे कि उन्होंने जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। पौलुस के लफ्जों में खालीपन नहीं था, बल्कि उनके लफ्जों में दम था। आज हमारे लफ्जों में दम नहीं है, यानी कि हम जो बोलते हैं उस बात पे अमल नहीं करते। दूसरों को जरूर करो बोलेंगे मगर खुद नहीं करेंगे। मगर ऐसी बात पौलुस के साथ नहीं थी। यहाँ ये आयत में देखेंगे तो पौलुस फिरौतनी का लफ्ज निकालते हैं। फिरौतनी जो है गुरूर का बिल्कुल उल्टा लफ्ज है। फिरौतनी कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, खास तौर से मसीही जिंदगी में। जब हम ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं तो कलाम साफ साफ बताता है कि हम फिरौतनी के साथ हमारी जिंदगी गुजारना। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह फिरौतन और हलीम थे। कई मसीही लोग आज मौजूद हैं जिनकी दौड़ गुरूर के साथ है, जो गुरूर के साथ हर लिहाज से दौड़ते हैं। उनके बातचीत में गुरूर है, उनके चाल चलन में गुरूर है, उनके उठने बैठने में गुरूर है। मगर जब हम ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, मेरे भाई, जैसा मैं बोल चुका हूं, फिर दोहराना चाहूंगा कि जब हम ये बोलते हैं कि खुदा हमारे गुनाह मसीह के जरिए से माफ करा, जब हम ये बोलते हैं कि मसीह के जरिए से हम खुदा के नजरों में राजबाज ठहराए गए, तो फिर हमारे जिंदगी में गुरूर को जगह देना नहीं चाहिए। अगर हम गुरूर को हमारे जिंदगी में जगह देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान मसीह में पक्का नहीं है। मेरे भाई और बहन, याद रखो कि गुरूर हमको मसीह से दूर खींचेगा। तो फिरौतनी के साथ चलना हमारे जिंदगी में कितना जरूरी है। तो यहाँ पौलुस मसीही लोगों के लिए 2 लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, फिरौतनी और हलीम। खुदा का कलाम जो है 2 लोगों के बारे में बताता है जो हलीम थे। पुराना अहदनामा में मूसा हलीम थे और नया अहदनामा में यीशु मसीह हलीम थे। कलाम बताता है कि मूसा जब पहाड़ पे से उतरे और जब इस्राएलियों को बुत परस्ती करते हुए देखे तो जो 10 हुक्में थे जो खुदा उनको दिया था, यानी कि जो तख्ती पे उनको लिख के दिया था, ऊपर से फेंक के तोड़ दिए। क्योंकि जब इस्राएलियों को बुत परस्ती करते हुए देखे तो उन्होंने गुस्से में आ गए और सह न सके, क्योंकि इस्राएल एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि खुदा के हुक्म के खिलाफ था। तो प्यारे भाई बहन, मूसा के ये हालत को देख के क्या आप उनको हलीम बोलना चाहेंगे क्या? लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा उनको हलीम बोला। चाहे दुनिया वाले या हम जो है बोलेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता कि मूसा हलीम हो सकते, लेकिन मेरे भाई, खुदा उनको जो है बोला है कि उन्होंने हलीम आदमी हैं। और जब यीशु मसीह हैकल में देखे कि लोग तिजारत कर रहे हैं तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने रस्सी का कोड़ा बना के पैसों की जो लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिए। तो मेरे भाई, मसीह के ये हरकत को देख के क्या आप मसीह को हलीम बोलना चाहेंगे क्या? सोचो थोड़ी देर के लिए। लेकिन मसीह को हलीम बुलाया गया। दुनिया वाले
حلیم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ حلیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں، مگر خدا کے نظروں میں ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے نظروں میں حلیم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ خدا کے مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو آپ حلیم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ حلیم ہیں۔ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ حلیم ہیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹتے ہیں اور بولتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا اور جو تم کریں ہیں بالکل غلط ہیں، تو اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں وہ حلیم مزاج ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے وہ آدمی کو آپ ایک ایسی جگہ پہ لا رہے ہیں جہاں انہیں اچھے کام کرنا چاہیے، گناہ سے دور ہونا چاہیے۔ تو خدا کے مرضی کے مطابق چلنے سے آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ حلیم ہیں۔ خدا کے مرضی کے خلاف جانا گناہ ہے، اور گناہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ حلیم نہیں ہیں۔ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، اور خدا کے مرضی کے خلاف جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ تو جب آپ خدا سے لڑ رہے ہیں تو آپ کیسا بول سکتے کہ آپ حلیم ہیں؟ میرے بھائی، آپ ایک زندہ اور سچے خدا سے لڑ رہے ہیں، اور آپ بولیں گے میں حلیم ہوں، میں ان کو جو ہے نرمی سے دیکھتا ہوں، ان کو جو ہے نرمی سے دیکھتا ہوں، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خدا کے حکم کے اگر آپ خلاف جا رہے ہیں تو وہ بات غلط ہے۔ یہ ہوگا۔ اب پولس ایک اور چیز یعنی کہ ایک اور لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے تحمل۔ تحمل جو ہے پاک روح کا ایک پھل ہے۔ آگے پولس بولتے ہیں محبت سے ایک دوسرے کے برداشت کرو، یعنی کہ محبت میں ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کی بات ہے۔ یہ ہوگا۔ اب آگے پولس لکھتے ہیں اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح دعا کرنے کو لگے کہ ہم ایک ہو جانا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 17 اور اس کی آیت 21 پڑھیں گے تو مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں دعا کرتے ہیں تاکہ وہ سب ایک ہو، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کی روح ہم کو ایک بدن میں بپتسمہ دی ہے۔ خدا کی پاک روح جو ایمان رکھنے والوں کو ایک کری تو ایمان رکھنے والے وہ ایکتا کو قائم رکھنا چاہیے۔ یسوع مسیح میں جن کا ایمان سچا ہے ایک بدن کے ہیں، اور ہم یہ بات ضرور محسوس کرنا کہ ہم مسیح میں ایک ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔